يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوتھے پارے کا یہ دوسرے رکوع کا ہم نے آغاز کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ تمہیں موت نہ آئے. حاضرین، اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے خالق کائنات دو حکم فرما رہا ہے. یہ کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ویسے ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر ایسی کہاں استطاعت ہے کہ ہم کما حق ہو خالق کائنات کا خوف اپنے دل میں رکھیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار تیرے بندے کما ہم ہو تیرا خوف اور تجھ سے تقوی اختیار کرنے، تیرا تقوی اختیار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی. اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی تمہاری جتنی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو. تو حاضرین، دین اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو اس کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں فرماتا. جو بندہ جتنا کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی حکم دیا. قرآن مجید میں آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی بھی جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف نہیں بناتا، کسی بات کا حکم نہیں فرماتا مگر اتنی ہی جتنی کی اس کی استطاعت ہے. تو استطاعت کے مطابق عبادت ہو سکتی ہے، استطاعت کے مطابق خوف ہو سکتا ہے، استطاعت کے مطابق تقویٰ ہو سکتا ہے. پہلے یہ جو حکم آیا تھا قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں. یہ ایک بھی دین اسلام کا اہم قاعدہ ہے، اس کو معلوم رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ میں بعض آیتیں منسوخ ہیں اور بعض آیتیں ناسخ ہیں. منسوخ کا معنی یہ ہے کہ پہلے کسی بات کا حکم دیا گیا تھا، بعد میں وہ حکم اٹھا دیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم آیا. اس کو کہتے ہیں جو حکم پہلے تھا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو حکم بعد میں آیا پہلے والی حکم کو اٹھانے کے لیے اس کو ناسخ کہتے ہیں. تو ناسخ اور منسوخ جب تک کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو تب تک قرآن پاک احادیث شریفہ پر تمام پر عمل نہیں کر سکتے. یہ ایک مستقل علم ہے. اسی لیے حاضرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث شریفہ پڑھ کر اور اس کا اردو کسی بھی زبان میں ترجمہ جان کر لوگ شریعت کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے باضابطہ ایک کورس ہوتا ہے جو مولوی عالم کورس کا کہلایا جاتا ہے. اس کی باضابطہ تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ دنیا میں جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں، ڈاکٹری کی کتابیں ہیں، وکالت کی کتابیں ہیں، انجینئرنگ کی کتابیں ہیں، تو وہ کتابیں کوئی بھی پڑھ لینے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ پریکٹس نہ ہو، جب تک کہ وہ پریکٹیکل اپنی زندگی میں ان کتابوں کے قانون کو نافذ نہ کرے. کسی سے جب تک کہ سمجھ نہ پائے تب تک کوئی فارمولا نہ جان سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ پریکٹیکل اس کو انجام دے سکتا ہے. تو جب ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب کوئی عام آدمی زبان آنے کے باوجود نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کس طرح کوئی عام آدمی سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، یہ کہ قرآن مجید ہو یا احادیث شریفہ، ان میں ایمان والوں کو نصیحت کی باتیں کی گئی. تو نصیحت کی باتیں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن جو مسائل ہیں
وہ مسائل ہر کوئی نہیں جان سکتا، تو اسی لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو سیکھنے کے لیے جو علوم ہوتے ہیں، جو علم ہوتا ہے قرآن مجید احادیث شریفہ پڑھنے جاننے اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے، احکام کو جاننے کے لیے وہ تقریباً 300 علوم ہیں۔ 300 علم پر مہارت ہوئی تو قرآن پاک کا محقو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کا محقو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نصیحتیں آسانی سے سب کو سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کو نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، مسائل میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق حکم دیا ہے، تو ایمان والوں کو بھی استطاعت کے مطابق حکم فرمایا کہ تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا اللہ تعالیٰ سے کرو۔ تقویٰ اور خوف خداوندی کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اہم ترین زندگی کا شعبہ ہے، اور اس کو جاننے، اس پر عمل کرنے کا معاملہ بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ حاضرین، تقویٰ جس کو کہتے ہیں، تقوی کا اصل معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ عام انسانوں کا تقویٰ، عام مسلمانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک سے بچیں، تو کفر اور شرک سے بچیں تو وہ متقی ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اور اس دور میں خاص طور پر کفر و شرک سے بچنا بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ دین اور شریعت کے بنیادی جو عقائد ہیں، ان عقائد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زبان سے کیا جملہ کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے، ذہن و فکر میں کیا دل کیا بات بسا سکتے ہیں، کیا نہیں بسا سکتے، یہ ساری تفصیلات ہیں۔ تو جب تک کہ عقائد کا بنیادی علم ہے، اسے جب تک معلوم نہ کریں، نہیں جانیں گے، تب تک کفر و شرک سے بچنا بھی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر حاضرین، روزمرہ ہماری زندگی میں کئی ایسے کام ہم سے ہوتے ہیں، کئی ایسی بولیاں اور زبان سے ہماری باتیں نکل جاتی ہیں، دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، یا پھر اس کے یہ جملے کہنے والا کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اس کو برا نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر حاضرین، دین اسلام نے ایمان والوں کو ایک دوسرے سے سلام کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ سلام کی جگہ بہت سارے دوسرے الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ تو دوسرے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ان کی اپنی زبان میں کفر و شرک کے کلمات اور وہ معنی رکھتے ہیں جو کفر و شرک کے، وہ کلمات اگر مسلمان استعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اس زمانے کا ایک فیشن چل پڑا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ مسلم معاشرے میں ابھی یہ بیماری اور وبا اتنی عام نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ رہتا ہے، وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فیشن کے طور پر پیشانی پر کوئی نشان لگا لیتے ہیں، جسے بٹو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیشن ہے، چلتا ہے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ہم رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ دین اسلام کہاں منع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حاضرین، جس نے آج تک قرآن مجید کا ایک پارہ نہ پڑھا ہو، اس کو کیا معلوم دین اسلام کیا منع کرتا ہے، کیا روکتا ہے اور کیا اجازت دیتا ہے؟ تو جن کو دین کے متعلق کوئی علم ہی نہیں ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام میں منع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم جس دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مشابہت کا معنی ایسا عمل جس سے وہ پہچانے جائے، تو وہ عمل جس سے غیر پہچانے جاتے ہیں اگر مسلمان کو اختیار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کفر و شرک کے کام ہو۔ ہر کام بھی غیروں کا کفر و شرک کا نہیں ہوتا، بعض ان کی تہذیب کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے کلچر کے ہوتے ہیں۔ کلچر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مذہبی کلچر اور دوسرا قومی کلچر۔ تو قومی کلچر کا مطلب مثال کے طور پر بعض ایسے اسٹیٹ ہیں، ہر اسٹیٹ میں ہندوستان میں کچھ نہ کچھ کلچر بدل جاتا ہے، اس کلچر کا تعلق، اس تہذیب کا تعلق اگر ان کے مذہب سے نہیں ہے بلکہ وہ قوم میں چلنے والا رواج ہے، تو اس کے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ کام کرنے یا دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں بھی کوئی کفر و شرک یا پھر ناجائز یا مکروہ کوئی بات یا عمل نہ ہو، تب وہ درست ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آزادی کا دن آتا ہے
تو مسلمان بھی باضابطہ ترنگا لہراتے ہیں. یہ ہمارا قومی کلچر ہے. تو قومی کلچر میں جب تک کہ کفر و شرک نہ ہو وہ جائز ہو جاتا ہے. تو قومی کلچر ہے کر سکتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی قومی کلچر ہیں اس میں کفر و شرک ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ رائمس ہیں، جیسے نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مان لیجیے وہ وندے ماترم. اگرچہ کہ یہ بھی کلچر کا ایک سانگ ہے لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں بولا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں کفر و شرک کے کلمات ہیں. تو عام ایمان والوں کا کام اتنا ہے کہ وہ کفر و شرک سے بچے، وہ متقی. اور اس سے بچنا بھی مشکل ہے، اس سے بچنا بھی مشکل ہے. قدیم زمانے کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ عام مسلمانوں کا کفر و شرک سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ صورتحال جب ابتدا میں پڑھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی، تو تعجب ہوتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیا مسلمان کفر و شرک سے بھی نہیں بچ سکے گا؟ لیکن آج یہ دور ہم کو بتا رہا ہے کہ اس دور میں عام مسلمان کا کفر و شرک سے بچنا بھی مشکل ہے. اس لیے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے. ایسی چیزوں میں مسلمان کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ایمان کا معاملہ ہے. دیکھیے بے ایمانی کی ایک بات بھی زبان سے ایک مرتبہ نکل گئی، زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہیے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کفر کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ بڑے نازک ہیں، ان سے بچنا بے حد ضروری ہے. اور وہ کیا کیا باتیں ہیں، کیا کلمات ہیں، قدیم زمانے کی کتابوں سے علماء اکرام نے لکھا ہے. ان میں سے ایک عام بول چال جو ہماری زبان کے لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف کرنے میں کہہ دیتے ہیں، ارے کیا ہے آپ نیچے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ ہے. یہ مثال دے کر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ جملہ کہنے کے لیے سادہ سا جملہ ہے لیکن کفر کا جملہ ہے، شرک ہو جاتا ہے. کوئی اگر ہمارا تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، یا ہم کسی کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، تو اتنے بڑے جملے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ خدا بنا بیٹھے. تو حاضرین ایسے بہت سارے بعض علماء نے لکھا ہے باضابطہ زمانہ قریب زمانہ حال کے بعض ایسے اشعار ہیں جس میں کفر و شرک کے کلمات ہوتے ہیں. لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ بھی اگر چاہے تو نہیں روکوں گا، نعوذ باللہ. اگر کوئی یہ کہے تو یہ بھی کفریہ جملہ ہے. بولنے کے لیے زبان سے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہ جملہ زبان سے ادا ہو گئے کافی. اس کے بعد کتنے بھی نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں ہیں نہیں. ایمان ہی نہیں ہے تو نماز کیا کام ہے؟ ایمان اصل چیز ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدد الایمان بکلمۃ لا الہ الا اللہ. اے لوگوں بار بار کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرو. اگر زبان سے ایسی کوئی بات، عمل سے کوئی عمل ہمارے اگر ہو جائے، سرزد ہو جائے نہ جانتے ہوئے، تو کلمہ بار بار پڑھنے سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے. حاضرین تقویٰ یہ عام لوگوں کا ہے، یہ عام مومنین کا تقویٰ یہ ہے. تو پھر اس سے بڑھ کر تقویٰ ایمان والوں کا، جب ایمان لا لیتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اہم تقویٰ یہ ہے کہ حرام سے بچے، مکروہات سے بچے. جو کام مکروہ ہے، ناپسندیدہ، اس سے پرہیز کرنا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اس سے اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا، وہ یہ ہے کہ جو کام جائز ہیں اس سے بھی بچے. جائز کاموں سے بچنا بھی تقویٰ ہے. مطلب جائز سے مراد وہ کام جس کو کر سکتے ہیں مگر نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک عام سی مثال دینا چاہیں گے، حاضرین ایک عام آدمی اگر مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں جب داخل ہو جاتے ہیں، سب کو معلوم ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پڑھ کے تو سب آ جاتے ہیں. لیکن مسجد کے آداب میں یہ ہے کہ جب بھی قدم آگے بڑھائیں، سیدھا قدم آگے بڑھائیں. حتیٰ کہ جو جانمازیں اور مصلے بچھے ہوئے ہیں صفوں کی، ہر صف میں پہلا سیدھا قدم رکھیں. بایاں قدم آگے پہلے صف میں نہ رکھیں. جو صف میں آگے آ رہے ہیں پہلا قدم آگے بڑھانا ہے. یہ ثواب کا کام ہے. اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. اس کو کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. لیکن کرنے والا وہ پہلے والے سے بھی بڑا متقی. ایسے ہزاروں کام ہیں. تو بعض جائز کام کرنے کا تقویٰ ہوتا ہے، بعض جائز کام نہ کرنے کا بھی تقویٰ ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں اگر داخل ہو جائے
تو آداب یہ ہے کہ مسجد میں پاؤں نہ پھیلائے. اگر کوئی معذور آدمی ضرورت پڑتی ہے پاؤں پھیلانے کی، عذر کی بنیاد پہ اگر کوئی وقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے پھیلاتا ہے تو وہ تکلیف برداشت کرے مگر پاؤں نہ پھیلائے. یہ بھی تقویٰ ہے. تو تقوی کی ایسی بہت ساری قسمیں ہیں. ان میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بدن یا کپڑے کو کتنی نجاست لگے تو وہ نجاست کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا نجاست غلیظہ اور خفیفہ، دو قسم کی نجاست ہوتی ہے، غلیظہ اور خفیفہ. غلیظہ کا مطلب سخت نجاست، خفیفہ یعنی ہلکی، مگر دونوں ناپاک ہیں، مگر بعض سخت ہوتی ہے بعض ہلکی ہوتی ہے. تو ہلکی نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ہلکی نجاست سے مراد مثال کے طور پر حلال جانور اور پرندوں کی میٹ، حلال جانور اور پرندوں کی میٹ اور یا ان کی نجاست. جو حرام جانور ہیں تو ان کی جو نجاست ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہوتی ہے. تو خفیفہ اور غلیظہ فرق ہے. اسی طرح انسان اور سارے حیوانات کا خون، سارے حیوانات کا بہتا خون ناپاک ہے، نجاست غلیظہ، سخت نجاست ہے. شراب سخت نجاست ہے، کتے کا لعاب سخت نجاست ہے، اور بدترین جانور وہ تو سارا کا سارا نجاست غلیظہ ہے. بعض ایسے جانور ہیں کہ ان کی نجاست خفیفہ ہوتی ہے، جیسے چیل اور اس قسم کے حیوانات اور پرندوں کی پیٹ. نجاست خفیفہ اگر بدن پر لگے یا کپڑے پر لگے تو جس حصے پر لگی ہے اس کا 1/3 1/4 حصہ اگر لگی ہے تو وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس سے کم لگا ہے تو نہیں. مثال کے طور پر آستین پر چڑیا کی پیٹ یا کبوتر کی پیٹ گرے تو ہم دیکھیں گے کہ آستین کتنے فٹ ہے. 3 اگر بالشت ہے تو دیکھیں گے 1 بالش سے کچھ کم. اگر نجاست لگی ہے تو وہ 1/4 ہوا، 1/4 ہوا. تو 1/4 ہونے کی وجہ سے وہ نجاست، اب وہ کپڑا ناپاک ہو گیا. جب تک کہ اس کو دھوئیں گے نہیں کپڑا بھی ناپاک رہے گا اور اس سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوئی. یہ مسئلہ ہے نجاست خفیفہ. اور نجاست غلیظہ، نجاست غلیظہ جیسے خون، شراب، کتے کا لعاب وغیرہ، یہ اس قسم کی چیزیں. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 1 سکے کے مقدار درہم، 1 درہم عام طور پر انسان کی ہتھیلی کے گڑے کے مطابق ہوتا ہے. جب ہتھیلی کھولیں گے تو جو گڑا ہوتا ہے اتنی چوڑائی. تو نجاست غلیظہ اگر اتنی مقدار میں لگ جائے بدن پر یا کپڑے پر یا جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین پر یا وہ جانماز پر، تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اس سے کم اگر ہو تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی. یہ مسئلہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ پوچھنے والے کو یہ مسئلہ بتایا. کچھ دیر کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے گزر رہے تھے، اچانک راستے میں جو پانی ہوتا ہے اس قسم کا گندا پانی تھا وہ آپ کے بدن پر گیا. وہ نہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی مقدار کے مطابق تھا بلکہ اس سے کم تھا. تو فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پانی کے پاس گئے اور اپنا کپڑا دھو لیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو یہ بتائے تھے کہ مقدار ہے اس کی 1 ربع حصہ یا پھر 1 سکے کے مقدار، یہ دونوں مقدار میں بھی آپ کو نجاست نہیں لگی، پھر آپ کیوں دھو لیے؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ جو میں نے بتایا تھا وہ مسئلہ تھا اور میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میرا تقویٰ ہے. تو حاضرین، عبادتوں میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، ناپاکیوں سے بچنے میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، زبان کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، دل کا بھی تقویٰ ہوتا ہے، حلال میں بھی تقویٰ ہوتا ہے اور ایمان میں بھی تقویٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. حق جیسا ہے ویسا تو کوئی بھی نہیں ڈر سکتا. خود نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بارہا یہ عرض کیا ہے پروردگار جیسا تجھ سے ڈرنا تھا میں نے نہیں ڈرا، جیسا تجھے پہچاننا تھا میں نے نہیں پہچانا. تو غور کریے، سرور انبیاء رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں
تو باقی انسانوں کا کیا حال، باقی ایمان والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنا بے انتہا مشکل ہے۔ خوف خداوندی اگر آ جائے تو باقی ساری نیکیاں انسان سے آسان ہو جائیں گی اور ہر برائی سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے تقویٰ اور پرہیزگاری کا بیج ایمان والوں کے دل میں بچپن سے بونا چاہیے۔ آج ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت سے ہی انداز میں کریں، بچپن سے ان کو سمجھائیں دین کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، خوف خدا کیا ہوتا ہے، دین اسلام، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو۔ یہ باتیں بول لینے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کہہ لینا، سن لینا، سنا لینا آسان کام ہے، عمل کرنا بے انتہا مشکل کام، بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتا ہے، جیسا کہ بڑے بڑے اکابر نے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے، اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایمان کی موت مرے۔ دیکھیے، ایک مہینے کی تنخواہ بغیر کوشش کے نہیں ملتی، ایک دن کی کمائی پر منافع بغیر کوشش کے نہیں ملتا، پھر ایمان پر موت بغیر کوشش کے کیسے ملے گی؟ تو ایمان پر خاتمہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس کو بچائے رکھنا، سنبھال کے رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ غالباً پچھلے 2 جمعہ پہلے اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے عرض بھی کر دی کہ ایمان پر خاتمے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمارے اکابر بزرگان دین اس کے لیے کتنی کوششیں اور محنتیں کی۔ 2-4 کچھ باتیں ہم نے عرض کی تھی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ نماز عصر سے پہلے والی 4 رکعت سنتیں ادا کرنے والے کو خوشخبری دی گئی ہے۔ وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، مگر اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ، یہ اذان کے بعد دعا پڑھنے والے کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا، حدیث شریف میں۔ اور 4 رکعت عصر سے پہلے والے سنت کے متعلق بھی باضابطہ حدیث پاک میں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو آدمی اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، اتنی کرے کہ ان کے سوا کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو، تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا بھی بزرگوں سے ذکر منقول ہے۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہوتی ہے، سنت کے بعد نفل ہوتی ہے۔ اوابین کی بھی نماز ہے 6 رکعت، کم از کم زیادہ سے زیادہ 20 رکعت۔ اس کے ساتھ ایک اور 2 رکعت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نماز، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ فلق، یہ دوسری رکعت میں 7 بار سورہ اخلاص، دوسری مرتبہ سورہ ناس۔ مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے جو آدمی یہ نماز پڑھے گا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہ مرو، ہرگز نہ مرو جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، مسلمان نہ ہو جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، یہاں پر دراصل ایمان والوں کو درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہارے گلے پر چھری رکھ دی جائے اور تمہیں مارنے کے لیے لٹکا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ایمان چھوڑو، تو بھی تم ایمان نہ چھوڑو، ایمان کی حالت میں رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور کئی ایسے صحابہ کرام، ان کو اتنا ستایا گیا، مارا گیا، زمین پر ریگستان میں گھسیٹا گیا اور ان کے بدن پر، سینے پر گرم تپتی ہوئی سب رکھی گئی، گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا، سارا بدن لہو لہان ہو گیا، پیاس کے لیے ایک ایک خطرے کو تڑپتے تھے۔ مشرکین نے کہا کہ سب دیں گے راحتیں، مگر یہ کہو کہ تم دین اسلام پر نہیں ہے اور حضور کے دین پر نہیں۔ لیکن حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام سب نے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، بے ہوش ہو جاتے تھے زخم کھا کر، مگر زبان سے کوئی کفر کا، شرک کا کلمہ نہیں نکالتا تھا۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے آج ہمیں راحت کی زندگی عطا فرمائی ہے، عزت کی زندگی عطا فرمائی ہے، حلال اور آرام کا لقمہ عطا فرمایا ہے، مگر اس کے باوجود
دین اسلام کے لیے ہماری طرف سے کوئی کوششیں نہیں ہیں، اور وہ حضرات نے کہ ساری قربانیاں دے کر بھی اپنی جان قربان کر دیے مگر ایمان کی حفاظت کیے۔ تو مشکلات کے وقت میں ڈٹ کے رہو، یہ فرمایا جا رہا ہے اس آیت پاک میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ رہ جاؤ۔ تو بہرحال ہر آدمی کو مسلمان زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسلمان کی حالت میں، اور موت بھی ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کی زندگی جیسی ہوتی ہے اس کی موت ویسی آتی ہے، اور جس کی موت جیسی آتی ہے قیامت کے دن کو ویسے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ تمنا کرتے ہیں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں، ذکر کی حالت میں موت آئے۔ اگر اس حالت میں موت نہ بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایمان خاتمہ ایمان پر ہو جائے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ بڑی بات، یہ نصیب ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ حضرت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، جب آپ کا وصال ہو رہا تھا غالباً شہادت کے کپڑے، زخم کے کپڑے آپ کے بدن پر تھے، تو آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ انہی کپڑوں میں میری تدفین کرنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن قبر سے جب اٹھوں تو میرے بدن پر شہادت کے کپڑے ہوں، یعنی جس لباس میں زخم کھائے تھے وہی لباس میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری حالت اچھی رہے تاکہ موت بھی آئے تو اچھی حالت میں آئے، اور جب اٹھیں گے تو اچھی حالت میں اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ تاکید فرما رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تمام مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامو، پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کیا، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری تشریحات، توضیحات، وضاحتیں فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک روایت ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کی رسی کا معنی دین اسلام، یعنی اسلام کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی کا معنی قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کا معنی حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی کا معنی صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کی رسی کا معنی اہل بیت کرام۔ تو ان مقدس شخصیتوں کو تھام لو، مطلب ان کے طریقے پر چلو، ان کی محبت اپنے دل میں بساؤ، ان کی عظمتیں اپنے دل میں بساؤ، ان پر طعن و تشنیع نہ کرو اور ان پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، ان کو غلط نہ کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، جمیعاً تمام لوگ مل کر۔ حاضرین، جتنے مسلمان ہیں سب کے سب ایک تھے، یہ 3 زمانوں تک یکتائی، 3 زمانوں تک محبتیں تھیں، 3 زمانوں تک سب کے دل میں لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ۔ جب یہ زمانے گزر گئے اس کے بعد انتشار پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا۔ آج مسلمانوں میں 72 نہیں 72 سے زیادہ فرقے ہیں، 72 تو بڑے بڑے فرقے ہیں، لیکن حقیقت میں 72 سے زیادہ گمراہ فرقے ہیں۔ یہ اتنے سارے فرقے کیوں بنے؟ حاضرین، اگر غور کریں جتنے بھی فرقے آپ پڑھیں، فرقوں کی داستان پڑھیں، وہ کہاں سے آئے، کس وجہ سے وہ عقیدہ اہل سنت سے ہٹے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گئے، کس وجہ سے اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ہی بات سب میں مشترک ملے گی، سب میں ملی ہوئی ہے، ایک ہی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن، حدیث، صحابہ اور اہل بیت کو نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل کو مانا۔ قرآن پڑھتے تھے مگر قرآن اپنی عقل سے سمجھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے مگر حدیث اپنی عقل سے سمجھتے تھے۔ تو یہ عقل کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ فرقے بنے۔ جو بھی فرقے کی تاریخ داستان اٹھا کر دیکھیے، سب میں یہی بات ہے۔ ایک اہل سنت کا جماعت عقیدہ صحیحہ والی جماعت ہے جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کامیاب وہ جماعت ہے، جنتی وہ جماعت ہے، دوزخ سے دور وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔
تو سارے لوگوں کی کتابیں بھی پڑھ کر دیکھ لیں، اہل سنت و جماعت کی کتب بھی پڑھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ صرف اہل سنت و جماعت ایسی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتی ہے۔ اب کوئی آدمی نیا طریقہ نکالے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہے تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام اہل بیت کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، تو ان کے جو طریقے لکھے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرات کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تمام مل کر، ولا تفرقوا، اور بٹ نہ جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ۔ حضرات کرام، متفرق ہونے کی بھی کیا وجہ ہے؟ لوگ جو بٹ گئے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایک مسجد میں لوگ نماز پڑھتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے، لیکن سارے لوگوں کی فکر الگ 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 رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، وہ دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، دوسرے کی بات ماننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، یہ کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ بس میں نے جو سمجھا وہ صحیح ہے، میں نے جو کہا وہ صحیح ہے، اس پہ چلنا چاہیے۔ اس وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ جب بھی کسی بات پر، کسی قول پر اختلاف ہو جائے، آسان طریقہ قرآن شریف حدیث پاک دیکھیے، ہم جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس میں قرآن حدیث میں کیا ہے، جو حکم آئے اس پر عمل کر لیجیے، بات ختم۔ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہری طور پر واضح انداز میں قرآن پاک حدیث پاک میں ذکر نہیں ملتا، تو ایسے موقع پر جمہور اور اکثر لوگوں کی رائے اس پر عمل کرنا چاہیے، زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں، تو اس طرح مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے، اختلاف نہیں ہوگا، انتشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، غالباً جو ہے 10ویں پارے میں سورہ انفال میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، مل کر رہو، جل کر رہو، آپس میں اختلاف مت کرو۔ اگر تم آپس میں اختلاف کریں گے تو تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا وہ دبدبا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں باقی رکھا ہے وہ ہوا کی طرح اڑ جائے گا۔ آج آپ غور کریں، اہل ایمان اور مسلمانوں کا کوئی روب و دبدبا نہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی محبت غیروں کے دل میں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سارا جہاں مسلمانوں سے محبت کرتا تھا، اور آج سارا جہاں مسلمانوں سے نفرت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ، بنیادی اگر وجہ دیکھی جائے تو مسلمانوں کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی طرز زندگی وہ نہیں ہے جو رہنی چاہیے تھی، جو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگ ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ان کا دشمن بنا دے گا، یہی وجہ ہے، کوئی اور بات نہیں۔ وہی لوگ تھے، آج بھی وہی لوگ ہیں جن کو ہم 10 سال پہلے بھی دیکھتے کہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، مگر انہی لوگوں کی زبان سے، جن کی زبان سے پہلے تعریف کے پل باندھے جاتے تھے، آج انہی کی زبان سے نفرت کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان میں تبدیلی نہیں آئی، تبدیلی ہم میں آئی۔ ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ بدل گئے، اسی لیے ہمارے کردار کو اچھا بنانا چاہیے۔ معاملہ سازی خاص طور پر جب کاروبار کریں، معاملہ کریں تو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی فرق نہ آئے، ہمارے معاملے اور ہمارے کاروبار کی لوگ تعریف کرنا چاہیے کہ مسلمان سے کاروبار کرو وہ دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان سے کاروبار کرو وہ جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان سے کاروبار کرو وہ وقت نہیں ٹالتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ہونا چاہیے تھا، ایک زمانہ ویسا ہی تھا، لیکن آج وہ حالات ہم میں نہیں رہے، اس وجہ سے حالات بدل گئے۔ ظاہر ہے کہ بندہ خدا کا نہ ہوا تو پھر بندے کے دوسرے بندے نہیں ہوں گے، تو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامنے کا حکم دیا گیا، انتشار سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمت رب نے جو تمہیں عطا فرمائی اس کو یاد کرو۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ فرمایا، اِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو حاضرین، اسی لیے عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، کسی سے محبت کرو تو ایک حد تک کرو، ممکن ہے کہ وہ تمہارا کبھی دشمن ہو جائے۔
پھر یہ بھی کہا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبًا يَوْمًا، یعنی کسی سے نفرت کرو تو ایک حد تک کرو، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ تمہارا محبوب ہو جائے، تو وہ پرانی باتیں یاد آئیں گی، نفرتوں کی شرمندگی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل پلٹتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں، اس کے مبارک انگلیوں میں ہے، اور وہ جیسا چاہے پلٹتا ہے۔ کبھی دل ادھر ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پلٹتا ہے۔ تو دل میں نفرتیں ہیں تو اتنی نفرتیں نہیں بٹھا لینی چاہیے کہ جب محبت ہو جائے اور جب دل صاف ہو جائے تو ان کو صورت دکھانے کے قابل نہ رہے، اور محبت ہے تو اتنی بھی زیادہ نہ کریں، مطلب ہر بات ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ دشمنی کے بعد وہ آپ کی ساری باتیں دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور حاضرین ایمان والوں کی محبت، جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کی محبت، ایمان والے کی محبت حیوانات میں چرند پرند میں بھی ہوتی ہے، چونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس لیے چرند پرند حیوان بھی اگرچہ کہ زہریلے کیڑے بھی کیوں نہ ہو مومن سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ یہ حیوانوں کو بھی معلوم ہوتی ہے، وہ محسوس کرتے ہیں مومن کے آنے جانے سے، مومن کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، جو ہمارے اندر ایمان کی شمع روشن ہے اس کی خوشبو ہے، اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اب فرق اتنا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اگر گناہوں کی کثرت نہ ہو، توبہ استغفار زیادہ ہو، تو پھر وہ ایمان کی رونق اور ایمان کی وہ شمع کی روشنی، پھر اس کی مٹھاس اور اس کی خوشبو دنیا بھر میں پھیل جائے گی۔ اسی لیے حاضرین زمانہ قدیم میں کئی ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے، شیر ان کی خدمت کرتے تھے مگر کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایک بزرگ کے مطابق آتا ہے غالباً حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، سخت سردیوں کا موسم ہے، رات بھر عبادت کرتے رہے جنگل میں، رات کے اندھیرے میں انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بہت سردی محسوس ہو رہی تھی، تو ایک چیز کو آپ نے ٹیکا لیا، گرمی محسوس ہوئی تو اس کے اندر چھپ گئے، رات بھر آرام سے سو گئے، صبح نماز فجر کے لیے جاگے، اور جب صبح جاگ کر دیکھا تو وہ اژدہا تھا، تو اژدہا چونکہ گرم ہوتا ہے اس کی گرمی میں سو گئی۔ وہ اژدہا بھی جانتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے، اپنے مولا کا تو ذکر کر رہا ہے، اس لیے اس نے نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ تو حیوان زہریلے کیڑوں کو بھی پتہ ہوتا ہے مومن کی شان کیا ہے۔ اب فرق اتنا ہے، شرط اتنی ہے کہ وہ ایمان کی کیفیت ہمیں ہمارے دل میں باقی رکھنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، محبت سے ملتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ پروردگار نے ایمان والوں کے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دی۔ فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے ہی آپس میں بھائی بن گئے۔ حاضرین ایمان والوں کے دل میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپسی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائیوں میں بھی نہیں۔ ایمان کی محبت حقیقی بھائی سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، مہاجر صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو انصار صحابہ کرام نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ اپنی زمین بیچ دی، اگر ان کے پاس 2 گھر تھے تو ایک گھر ان کو دیا، اگر پیسہ نہیں تھا تو زمین بیچ دی، اور وہ پیسہ لے کر کاروبار کے لیے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ ان کا اگر کاروبار تھا تو اس کو آدھا تقسیم کر دیا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے بعض ایسے انصار صحابہ تھے ان کی 2 اہلیہ تھی، حضور نے مہاجر کو بھائی بنا دیا تو انہوں نے ایک اہلیہ کو طلاق دے دی اور کہا کہ تم یہ ان سے نکاح کرو۔ یہ محبت تھی ان کے دلوں میں۔ تو ایمان کی محبت سب سے بڑی محبت ہے، اس محبت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کیا اے لوگوں تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، جیسے کوئی اونچے ٹیلے پہاڑ کے کنارے پر ہو تو ہوا کا ایک جھونکا اسے گرا دیتا ہے، بس اس کیفیت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ایسی کیفیت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو دوزخ سے بچا دیا۔ کیوں بچایا؟ ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ آدمی دوزخی کھاد کو بھی دوزخ سے بچ جاتا ہے۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید کا یہ کلام بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے۔ ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے، بے ایمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہدایت ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدایت کے ہزاروں لاکھوں درجے ہیں، جو ہدایت کے جس درجے میں ہے قرآن مجید اس کو اس سے اعلیٰ درجے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک پڑھنے سننے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کو اگر استحکام دینا ہے، مضبوطی سے ہدایت اپنے دل میں قائم رکھنا ہے، تو قرآن پاک سے تعلق اپنا مضبوط کر لینا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے اکابر بزرگان کی زندگی بھر تعلیم دیتے تھے۔ رمضان کا جب چاند نظر آتا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب بند کر کے رکھ دیتے، اور جو حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے ان سے فرماتے تھے کہ اب یہ حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے۔ تو بڑے بڑے اکابر قرآن مجید اپنے ہاتھوں میں لیتے، قرآن مجید اپنے سینے سے لگائے۔ تو رمضان المبارک میں بھی ہر مومن کو قرآن شریف کم از کم ایک قرآن مجید کو سارے مہینے میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہر نماز سے پہلے اگر ایک پارہ بھی پڑھ لے تو ماشاءاللہ روزانہ 5 پارے ہو جائیں گے۔ سارے رمضان میں 6 قرآن مجید تو تقریباً ہو سکتے ہیں۔ اتنا آسان کام، اور ایک پارہ پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی اگر ہم قرآن مجید کے لیے تلاوت کے لیے نہ نکلیں تو بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ ہمارے پاس فون میں 4-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ افطار کے انتظار میں یا افطار کی خریداری میں 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے، پھر سیر و تفریح کے لیے بھی رات کے وقت میں، دن کے وقت میں کام نکل جاتا ہے، کاروبار میں اپنے وقت نکل جاتے ہیں۔ قرآن شریف کے لیے آدھا گھنٹہ اگر ہم نہ نکال سکیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، قرآن پاک سے تعلق جب تک رہے گا، مومن رہے گا اور عزت کی زندگی گزارے گا، آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے تعلق مضبوط و استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات قرآن پاک کی برکتوں سے ہمارے ایمان کو تازگی عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی محبت بسا دے، آیات قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقائد ہمارے قرآن مجید احادیث پاک کے مطابق ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ